بہت مہربانی جناب. دیکھنا جی تھوڑی جی تالیاں تو مناسب ہوں جی بہت تالیاں ہوں تو مطلب بندہ آنڈے سے آؤٹ ہوا کیونکہ یاور صاحب کا ہے ایک خاص انداز اور بڑے ظالم ہیں. سارے ٹی وی پروڈیوسر ظالم ہوتے ہیں, اداکار بیچارے مظلوم ہوتے ہیں. بہت ود کے بولے سمجھو کہ او مطلب ہے کہ کٹ افسر ہے, جرا ذرا تمیز نہ بولے سمجھو زیادہ افسر ہے. اس طرح سے وہ شلوار قمیض میں پتہ نہیں چلتا تھا گریڈ کا, سارے ایک جیسے تھے. السلام علیکم. پاکستان بایوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہے ان کا نام ہے دلدار پرویز بھٹی. دلدار پرویز بھٹی ہمارا ساتھی تھا. وہ شوکت خانم میموریل ہسپتال کی چندہ مہم میں ہمیشہ پیش رہا. انسانی ہمدردی کی جو تڑپ اس میں تھی وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی. انہوں نے پنجاب اور پنجابیوں کا نام روشن کر دیا. یہ کہنا تھا عمران خان کا. دلدار پرویز بھٹی جو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے نامور کمپیئر, کالم نگار اور مصنف تھے. مختصر عرصے میں سینکڑوں دلوں میں گھر کرنے والے ٹی وی اور ریڈیو کے ہر دل عزیز کمپیئر اپنی حاضر جوابی میں بے مثال تھے. بیک وقت اردو, انگریزی اور پنجابی زبانوں پر عبور ان کی پہچان کی وجہ بنا اور ان تینوں زبانوں میں برجستہ مزاح ان کی کمپیئرنگ کا حصہ تھا. دلدار پرویز بھٹی دلداری کرنے والا ہمدرد اور مخلص انسان تھا. افسوس کہ وہ 50 برس کی عمر میں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. ہم آگے اپنی ویڈیو میں دلدار بھٹی کی پرمزاح شخصیت, زندگی, پیشہ ورانہ سفر اور ان کی زندگی کے کچھ مزاحیہ اور یادگار واقعات کا جائزہ لیں گے. پرویز بھٹی 30 نومبر 1948 کو گجراوالا میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم گجراوالا سے ہی حاصل کی. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور مدرس کیا تھا. ساہیوال کے گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تعینات ہوئے. دلدار نے اپنے اسکول اور کالج کے دور میں مباحثے کے مقابلے جیت کر کئی ٹرافیاں حاصل کیں. انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد دلدار پرویز بھٹی نے گورنمنٹ کالج ساہیوال میں انگلش لیکچرار کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. 1 سال کے اندر وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے اپنے آبائی شہر لاہور واپس چلے گئے. اگر پی ٹی وی میں ان کے پیشے کی بات کی جائے تو تفریحی صنعت میں ان کا دوسرا کیریئر سال 1970 کی دہائی کے اوائل میں ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا, جہاں انہوں نے سونی دھرتی کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی کی. ریڈیو سے ٹی وی کی طرف منتقلی میں زیادہ وقت نہیں لگا. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے شوز کے ساتھ ساتھ لائیو نیوز ریڈنگ میں ٹی وی ڈرامہ سیریز میں اداکاری کے لیے اپنا ہاتھ آزمایا. انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ خبریں پڑھنا اور اداکاری کرنا ان کے لیے نہیں ہے. اور پھر پی ٹی وی کو پنجابی میں پہلا کوئز شو شروع کرنے کا آئیڈیا دلدار پرویز بھٹی نے اور انہیں یونیورسٹی چیلنج سٹائل کے ٹی وی شو ٹاکرا کی میزبانی کرنے کا موقع ملا, جس نے ان کو گھر گھر کا نام بنا دیا. ٹاکرا نامی اس پروگرام سے انہوں نے پی ٹی وی پر اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. ان کے منفرد میزبانی کے انداز اور تیز دانائی نے انہیں پاکستان اور بیرون ملک معروف بنا دیا. اس کے علاوہ یادیش بخیر جو کہ سال 1984 سے 86 تک نشر ہوا, نوجوانوں کے لیے کوئز پروگرام جوان فکر اردو میں سال 1986 سے لے کر 88 تک نشر ہوا. پھر میلہ جیسے پروگرام جو کہ سال 1987 سے 90 کے درمیان نشر ہوئے. میلہ جیسے مقبول عام پروگرام بھی کامیابی سے پیش کیے گئے. انہوں نے اپنے 2 کیریئر کو کامیابی سے ساتھ ساتھ جاری رکھا. دلدار پرویز بھٹی کالم نگار اور شاعر بھی تھے اور اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہے. ان کے کالموں کا مجموعہ آمنا سامنا کے نام سے شائع ہوا. انہوں نے بعض اردو شاعروں کی شاعری کے انگریزی میں تراجم بھی کیے اور اپنی زندگی میں 3 کتابوں کو تحریر کیا, جن میں دلداریاں, آمنا سامنا اور دلبر نمایاں ہیں. دلدار پرویز نے پاکستان کے مختلف باصلاحیت فنکاروں کو پیش کرنے والے بہت سے لائیو تفریحی شوز کا موازنہ کیا. لائیو شوز میں نمایاں پاکستانی فنکاروں میں افشاں بیگم, ترنم ناز, رجب علی, شجاعت علی, بابی, شاہدہ عزیز, شوکت علی, اے نیّر, اخلاق احمد, سریا خانم, مسعود رانا اور ناہید اختر شامل تھے.
اگر دلدار بھٹی کی زندگی کے کچھ پرمزہ واقعات کی بات کی جائے تو دلدار پرویز بھٹی انتہا کے شگفتہ مزاج اور لطیف گو تھے۔ ان کی لطیف گوئی اور فکرے بازی کی گونج محفلوں میں مدتوں سنائی دیتی رہے گی۔ انہیں فکرہ چست کرنے، پھبتی کسنے اور لطیفہ افزو کرنے کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ موت سے کچھ روز قبل وہ ایک بک سٹال پر کھڑے تھے۔ کتابوں پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے ان کی نظر بک سٹال پر رکھی ہوئی ان کے 2 نامور دوستوں کی کتابوں پر پڑی تو فکرہ چست کیا، نواز شریف اور شہباز شریف یہاں بھی موجود ہیں۔ دلدار پرویز بھٹی طویل عرصے تک گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور میں انگریزی کے لیکچرار اور بعد ازاں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت میں پڑھاتے رہے۔ وہاں کے سابقہ رفقائے کار اور پرانے طلبہ کی زبانوں پر ان کے ان گنت لطیفے رواں دواں ہیں۔ نور جہاں کے ساتھ ایک مزاحیہ گفتگو کا واقعہ سناتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ ایک واقعہ ٹاکرا پروگرام کی یادگار ہے جو دلدار پرویز پنجنت سے پہلے ٹی وی پر کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نشست میں میڈم نور جہاں کو مدعو کر رکھا تھا اور سوال و جواب میں مصروف تھے۔ انہوں نے میڈم پر اچانک حملے کے انداز میں یہ فکرہ اچھالا، آج آپ نکھری نکھری کیوں لگ رہی ہیں؟ میڈم نے اسی برجستگی سے جوابی حملے کرتے ہوئے کہا، آج آپ میلے میلے کیوں لگ رہی ہیں؟ دلدار پرویز بھٹی میڈم نور جہاں کے اس ریمارکس پر اتنا ہنسے کہ ان کا سانولا رنگ سرخی مائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت کے بجائے بے پناہ محبت کے انعام سے نواز رکھا تھا۔ انہوں نے لے پالک بیٹی کی شادی ایسے دھوم دھام سے کی کہ کسی کو یہ محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ لے پالک بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی مرتے دم تک انسانیت کے لیے وقف رکھی۔ دلدار پرویز بھٹی نے انسانیت کے جس عظیم مشن کی تکمیل کے سلسلے میں اپنی جان دی، اس کا اجر نہ صرف انہیں آخرت میں درجات کی بلندی کی صورت میں ملے گا بلکہ تاریخی انسانیت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے امریکہ گئے اور وہیں 23 اکتوبر 1994 بروکلن میں دماغ کی شریان پھٹ جانے سے انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین وحدت کالونی لاہور کے قبرستان میں ہوئی۔ اسی کالونی کے ایک سرکاری مکان میں وہ رہائش پذیر تھے۔ ان کے جنازے میں وہ لوگ زیادہ تھے جو انہیں زندگی میں شاید ایک بار بھی نہ ملے ہوں۔ وہ ہوا کی طرح اپنے زمانے میں پھیل گئے تھے۔ ان کی باتیں ہر کسی کے پاس اتنی ہیں کہ کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ان کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ وہ انوکھا پیارا سچے انسان تھے۔ ان کی موت کا یقین نہیں آتا تھا، وہ زندہ آدمی تھے، زندہ ترانوکھی چمک ان کی آنکھوں میں موجود تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی دلدار پرویز بھٹی کے بارے میں مکمل معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں اپنے کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کا فوراً پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ۔